بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بیان حضرت لوط علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امور سے فارغ ہوئے تو ان فرشتوں نے شہرستان لوط کا قصد کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان فرشتوں سے کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ وہ فرشتے بولے، اے ابراہیم خلیل اللہ، ہم لوگ تو اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ہیں اور اس شہر کے باشندوں کو ہلاک کرنے کے لیے جاتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ نہ چلیں کیونکہ عذاب الہی کو دیکھنے کی طاقت آپ کو نہ ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ خدا حافظ، میں تو عذاب الہی کو دیکھنے چلوں گا جو قوم لوط پر بھیجا گیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اونٹ پر سوار ہو کر ان فرشتوں کے ہمراہ چل دیے۔ جب تقریباً 1.5 کوس کے فاصلے پر جا پہنچے تو فرشتوں نے باادب عرض کی کہ ابراہیم خلیل اللہ، آپ یہیں ٹھہریں، آپ کو آگے جانے کا حکم قطعاً نہیں ہے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً اپنے اونٹ پر سے نیچے اترے اور خدا کی عبادت میں مشغول ہو گئے، اور وہ فرشتے شہرستان میں قوم لوط کی اس جگہ پر جا پہنچے کہ جس جگہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہاں کے لوگ بد کردار اور بد فعل ہیں، کہ مردوں کے ساتھ مرد اور عورتوں کے ساتھ عورتیں فعل بد کی مرتکب ہوتی ہیں اور رہزنی سے لوگوں کا مال چھین لیتے ہیں۔ اور اسی وقت یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جو لوگ اس فعل بد میں گرفتار ہیں ان پر غضب الہی آئے گا اور وہ سب کے سب ہلاک کر دیے جائیں گے، اور یہ چیزیں خداوند قدوس اپنے فیصلے میں طے کر چکا ہے کہ جو قوم سرکشی اور ظلم کرے گی اور خدا تعالیٰ کے احکاموں سے روح گردانی کرے گی اس پر ضرور غضب الہی نازل ہوگا اور اسی دنیا میں ہلاک کر دیے جائیں گے۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبروں میں سے ہیں اور خداوند کریم اپنے پیغمبروں کی بات کبھی رائے گاں اور مسترد نہیں کرتا، چنانچہ آپ نے جس چیز کی خبر اس قوم میں دی تھی وہ بہت جلد ان پر مسلط کر دی گئی، اور وہ لوگ ہمیشہ کے لیے اس صفحۂ ہستی سے مٹا دیے گئے۔ چونکہ وہ فرشتے خدا کا حکم لے کر قوم لوط کی طرف بھیجے گئے تھے، انہوں نے اللہ کے حکم سے ان شہروں کو سوائے ایک شہر جس کو سدوم کہتے ہیں اس کو محفوظ رکھا اور باقی تمام شہرستان کو الٹ دیا، چونکہ سدوم کے رہنے والے اس فعل میں گرفتار نہیں تھے۔ اور جب انہوں نے ان 6 شہروں کے لوگوں کو دیکھا کہ وہ لوگ اپنی بد کرداریوں اور بد فعلیوں میں مبتلا ہیں تو ان لوگوں نے ان کے ساتھ اپنی شادی بیاہ وغیرہ بھی موقوف کر دیا تھا۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے اہل سدوم کو ان پر فضیلت دی اور نجات بخشی، اور اس شہرستان کے باشندوں میں لاکھوں آدمی بڑے دیو ہیکل اور جنگلی تھے، سب کے سب ہلاک کر دیے گئے۔ الغرض وہ فرشتے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب الہی لے کر آئے تھے وہ سب حضرت لوط علیہ السلام کے گھر گئے اور ان کی بیٹیوں کو سلام کیا اور ان کی بیٹیوں نے سلام کا جواب دیا۔ بعد اس کے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان سے کہا کہ کوئی آدمی اس شہر میں ایسا ہے کہ ہم مسافروں کو آج کی شب مہمان رکھے اور کھانا کھلائے؟ انہوں نے جواب دیا کہ سوائے ہمارے باپ کے اس شہر میں تو کوئی نہیں، آپ لوگ ذرا صبر کیجیے، وہ خدا کی عبادت سے فراغت پالیں تو البتہ وہ آپ لوگوں کی کچھ خدمت کریں گے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام نے خدا کی عبادت سے فراغت پائی تو اپنے گھر کے دروازے پر دیکھا کہ 12 شخص صاحب جمال اور کم سن بال بنائے ہوئے اور کپڑے معطر پہنے ہوئے آئے ہیں۔ آپ ان کو دیکھ کر کچھ اندیشہ کرنے لگے کہ یہ مہمان تو صاحب جمال و کم سن ہیں، خدا نخواستہ اگر قوم کو معلوم ہو گیا تو یہ قوم ان مہمانوں کے ساتھ بدفعلی نہ کرنے لگے تو ہمارے لیے بڑی ندامت اور شرمندگی کی بات ہوگی، اور میں بہت زیادہ رسوا ہو جاؤں گا، اور پھر لوگ مجھ کو بہت ذلیل کریں گے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ترجمہ: اور پہنچے میرے بھیجے ہوئے فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس تو وہ ان کے آنے سے پہلے
دل میں رنجیدہ ہوئے اور اپنے جی میں کہنے لگے کہ ہمارے لیے آج کا دن بڑا سخت دن ہے۔ اور آئی اس کے پاس قوم دوڑتی ہوئی، اور وہ سب بے اختیار تھے اور وہ بہت زیادہ منتظر تھے اس فعل بد کرنے کے۔ در حقیقت وہ فرشتے لڑکے کم سن بن کر گئے تھے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں۔ چونکہ حضرت لوط علیہ السلام کو اس قوم کے بدفعلیاں اور بدخویاں اچھی طرح معلوم تھی، اسی وجہ سے وہ اپنے تئیں بہت رنجیدہ تھے، اور اسی وجہ سے حضرت لوط علیہ السلام کو اپنی قوم سے لڑائی کرنی پڑی۔ آخر مجبوری اور ناچاری ان مہمانوں کو حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر لے گئے، اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی، اس وجہ سے اس نے جا کر اپنی ساری قوم سے اس مہمانوں کی خبر دی۔ پس ناگہاں قوم کے لوگ حضرت لوط علیہ السلام کی حویلی پر آئے اور بلند آواز سے کہنے لگے کہ اے لوط، تم وہ 12 اشخاص کو جو خوبرو اور نہایت حسین و جمیل ہیں اور کم سن بھی ہیں، اور آج وہ سب تیرے گھر میں مہمان ہوئے ہیں، تم انہیں ہمارے پاس بھیج دو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بوجہ خوف کے ان لوگوں سے کہا کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ ترجمہ: حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، اے قوم، یہ میری بیٹیاں حاضر ہیں اور یہ پاک ہیں، میں تمہارا نکاح ان سے کر دوں گا، بس تم لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور مجھ کو رسوا مت کرو۔ یہ لوگ ہمارے مہمان ہیں۔ تم میں سے ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ سیدھے رستے پر گامزن ہو اور وہ نیک بات کے سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں فرشتے مہمان بن کر اترے تھے، اور قوم ان نوجوانوں اور صاحب جمال مہمانوں کو دیکھ کر دوڑی ہوئی حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آئی، اور حضرت لوط علیہ السلام نے ان مہمانوں کی عزت و آبرو بچانے کے لیے اپنی بیٹیوں کا نکاح کر دینا اپنی قوم کے ساتھ قبول کر لیا۔ لیکن قوم نے اس پر بھی نہ مانا، اور اس وقت شریعت میں مومنہ کو کافر سے بیاہ دینا منع نہ تھا، پس اس پر بھی اس کافر قوم نے حضرت لوط علیہ السلام کی بات تسلیم نہ کی، اور حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کے دروازے توڑ ڈالے، اور پھر کہا۔ ترجمہ: وہ قوم کے لوگ بولے کہ تو جان چکا ہے کہ ہم کو تیری بیٹیوں سے غرض نہیں، اور تجھ کو تو اچھی طرح معلوم ہے جو ہم چاہتے ہیں، تم اپنے مہمانوں کو ہمارے پاس بھیج دو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا۔ حضرت لوط علیہ السلام کہنے لگے، اگر مجھ کو تمہارے سامنے زور ہوتا یا جا بیٹھتا کسی محکم آسرے پر میں، یعنی ایک قوم مجھے قوت ہوتی تو تمہارے ساتھ لڑتا، لیکن میں نے صبر کیا اور پناہ چاہی خدا کی تمہارے شر سے۔ میرے مہمانوں کو خدا محفوظ رکھے، اور فرشتوں کو خدا کی طرف سے یہی حکم تھا کہ جب تک حضرت لوط علیہ السلام تمہارے پاس اس قوم بدکار کی شکایتیں 3 دفعہ نہ لائیں، اس وقت تک ہرگز اس قوم سے برائی نہ کرنا اور نام بھی اپنا مت بتانا۔ جب حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر واپس گئے تو قوم نے حضرت لوط علیہ السلام کو زخمی کیا اور شدید رنج پہنچایا۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے آئے ہوئے مہمانوں سے کہا کہ میں اپنے اندر اتنی قوت نہیں رکھتا کہ ان سے باقاعدہ مقابلہ کروں اور ان ملعونوں کے شر سے بچوں اور تم کو بھی بچاؤں اور ان ظالموں کو اپنے سے دفع کروں۔ حضرت لوط علیہ السلام نہایت آبدیدہ ہو کر اپنے مہمانوں سے یہ کہہ رہے تھے، پھر اس قوم کے لوگوں نے آ کر حضرت لوط علیہ السلام پر بے ادبی سے ہاتھ چلایا، اور ناچار ہو کر حضرت لوط علیہ السلام ان مہمانوں کے پاس ناطاقتی کی صورت میں آئے۔ جب 3 مرتبہ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے مہمانوں سے اپنی قوم کی شکایت کی اور پھر شدید آبدیدہ ہو گئے، یہ دیکھ کر مہمانوں نے کہا۔ ترجمہ: مہمان بولے، اے لوط علیہ السلام، ہم بھیجے ہوئے تیرے رب کے اور یہ لوگ ہرگز نہ پہنچ سکیں گے تجھ تک، سو نکل اپنے گھر سے کچھ رات رہے، اور پھر تم میں سے کوئی شخص منہ موڑ کر بھی نہ دیکھے، مگر تیری عورت تو انہی میں سے ہے۔ جو عذاب الہی ساری قوم پر آئے گا وہی تمہاری بیوی پر بھی آئے گا، اور عذاب الہی آنے کا وقت اور وعدہ علیل صبح ہے۔
پھر مہمانوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے اچھی طرح ظاہر کر دیا کہ ہم لوگ سب اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور قوم لوط پر عذاب الہی لے کر آئے ہیں۔ ہم لوگ یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ آپ آج کی شب اس قوم سے بچ کر کسی محفوظ جگہ پر چلے جائیں جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہو، کیونکہ آج شب کو صبح کے وقت اس قوم پر عذاب الہی آئے گا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے مزید معلومات کی صورت میں ان فرشتوں سے پوچھا کہ یہ عذاب الہی اول شب آئے گا یا آخر شب؟ اتنے میں وہ مردود بھی حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کو کھودنے لگے اور کہنے لگے، اے لوط، ابھی تک صبح نزدیک نہیں ہوئی، یعنی اے لوط، صبح ہو رہی ہے مگر تم نے جو ہم سے کہا تھا وہ اب تک کچھ نہ کیا۔ اور یہ کہتے ہی ان لوگوں نے چاہا کہ فرشتوں پر دست دراز ہوں۔ یہ کیفیت دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کچھ معمولی سی حرکت کی اور بحکم خدا وہ فی الفور طمس ہو گئے، یعنی آنکھ، ناک، منہ ان کے یکساں ہو گئے، جیسا کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ ترجمہ اور تحقیق ارادہ کیا حضرت لوط علیہ السلام کے مہمانوں پر دست درازی کا، تو کھودیں ہم نے ان کی آنکھیں، اب چکھو عذاب میرے اور پہنچو اس مصیبت کو جو تمہارے واسطے تیار کی ہے۔ پھر اس کے بعد فوراً ہی ان پر شدید عذاب الہی نازل کیا گیا، اور وہ وقت بالکل صبح کا تھا تاکہ اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کر سکیں اور مجرموں کے کردار کی سزا دیں۔ ترجمہ بے شک نازک ہوا ان پر عذاب صبح کے وقت سو وہ بہت بڑا عذاب تھا تاکہ تم کو معلوم ہو جائے میرا عذاب اور مصیبت۔ چنانچہ پہلا عذاب اس قوم پر یہ ہوا کہ نہ ان کی آنکھیں رہیں، نہ ناک اور نہ منہ، لگے واویلا کرنے اور اسی غصے میں بولے کہ لوط علیہ السلام نے اپنے گھر میں جادوگروں کو بلا رکھا ہے۔ پھر کہنے لگے، اے لوط، تم اپنے آئے ہوئے مہمانوں سے کہہ دے کہ وہ ہماری آنکھیں اچھی کر دیں تو ہم ان برے فعلوں سے توبہ کر لیں گے۔ یہ سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا ہاتھ ان کے چہرے پر مل دیا، اسی وقت ان کی آنکھیں، ناک اور منہ بالکل درست ہو گئے۔ پھر جب وہ ٹھیک ہو گئے تو انہوں نے پھر انہی فرشتوں پر دست درازی کا قصد کیا، تو اس مرتبہ ان کا بدن بالکل خشک اور شل ہو گیا۔ پھر توبہ کی، پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا ہاتھ ان کی آنکھوں پر اور بدن پر مل دیا، وہ سب اچھے ہو گئے۔ بعد وہ لوگ سب کے سب حضرت لوط علیہ السلام کے گھر سے نکل گئے اور تمام شہر کے دروازے بند کر دیے، اور یہ کہہ کر چلے گئے کہ کل لوط علیہ السلام کے مہمانوں سے ہم اس کا بدلہ لیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام سے عرض کی کہ تم اپنے اہل و عیال اور اطفال کو لے کر اس شہر سے نکل جاؤ، کیونکہ ان مردودوں نے پورے شہر کے دروازے بند کر دیے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام کو اہل و عیال کے شہر سے نکال کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے گھر تک پہنچا دیا۔ چونکہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی، اس لیے آپ نے اسے چھوڑ دیا، اور حضرت لوط علیہ السلام اپنی بیٹیوں کو لے کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے گھر داخل ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے اہل و عیال کو بڑی چاہت سے رکھا۔ بعد اس کے جب آفتاب طلوع ہوا تو خدا کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر زمین کے نیچے دے کر شہرستان لوط کو اس سے پلٹ دیا کہ ایک پتا درخت کا اور حلقہ دروازے کا نہ ہلا، اور گہوارے بھی بچوں کی لغزش میں نہ آئے، اسی طرح ہوا پر اڑا دیا، اور آواز ان فرشتوں کی حضرت لوط علیہ السلام تک پہنچی، اور پھر اس قوم کفار کی کچھ خبر نہ ملی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کی ہبت سے بے ہوش ہو گئے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تسلی دی اور اپنی گود میں لے لیا۔ جب پہنچا حکم ہمارا، کر ڈالی وہ بستی نیچے اوپر اور برسائیں ہم نے ان پر کنکریاں پتھر کی تہ بتہ۔ حضرت لوط علیہ السلام یہ حال دیکھ کر تاسف و زاری کرنے لگے، اور شہر کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا تو بہت خراب ہو چکا ہے، اور ہر شخص کے گلے میں لعنت کا طوق پڑا ہوا ہے،
اور اس توق پر اس کا نام بھی لکھا ہوا ہے۔ ترجمہ: نشان کیے ہوئے نزدیک پروردگار تیرے کے، اور نہیں ہے وہ ظالموں سے دور۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اس قوم کا کون سی جگہ ٹھکانہ ہے؟ وہ بولے کہ ان لوگوں کا 7 طبق نیچے دوزخ ہاویہ میں ٹھکانہ ہوگا۔ حشر کے دن حساب سے فارغ کر کے ان لوگوں کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ اس بات کو سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر اپنی خدا کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔